انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال بھول گیا تو ہاں کہ حضرت نے آپ کو کوئی خاص، حضرت کے اندر آپ نے کیا چیز دیکھی کہ آپ نے تعلق اپنا بیت کا حضرت سے جوڑ دیا، یہ سوال کیا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ میں بہت سارے مشائخ سے ملا، اور بہت سارے مشائخ سے ملنے کی وجہ میرا خود جانا نہیں تھا، میں بہت کمزور بیکار آدمی ہوں، بلکہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، اور بنوری ٹاؤن کے اندر حضرت مولانا بنوری رحمہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر اور ان کی فیض اور ایک بڑی علمی شخصیت ہونے کی بنیاد پر، اس میں مہمان خانے تھے، وہاں پر مہمان آتے تھے جس میں بڑے مشائخ آتے تھے، اور بنوری ٹاؤن کا دستور تھا، میں نے پورا 8 سال وہیں پڑھا، اولا سے لے کر دور حدیث تک، کہ جب بھی کوئی مشائخ میں سے آتے تو ان کا بیان ہوتا تھا، اور پھر طلباء سارے کے سارے جمع ہو جاتے، کبھی مسجد میں کبھی دارالحدیث میں، وہ بیان سنتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے مشائخ آئے، لیکن اور تعلق کا دل میں بھی خیال آتا تھا، خصوصاً آخری سالوں میں موقوف علیہ دور حدیث اور سادسہ میں، لیکن حضرت کے اندر جب میری نظر پہلی مرتبہ پڑی تو اسی مجمع کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر محبت بیٹھ گئی، اور مسافہ نہیں ہوا، دور سے زیارت ہوئی تھی۔ میں اس طرف بیٹھا تھا تو حضرت اس طرف مجمع کے اندر آگے بیٹھے تھے، ہم مجمع کی اخیر میں تھے، میرا دور حدیث کا سال ختم ہوا تھا، یہ 1989 1409۔ حضرت کے اندر بے تکلفی انتہا درجے کی تھی، جس کو ہم سادگی کہتے ہیں، انتہا درجے کی تھی۔ ہمیں شرم آتا تھا، میں حضرت کے پاس آتا، اور صرف میں نہیں، دوسرے حضرات بھی اس طریقے سے معاملہ فرماتے کہ حضرت جو ہے وہ چارپائی اور پلنگ کے سرانے کی طرف نہیں، مہمان کو وہاں بیٹھاتے اور خود پائنتے کی طرف بیٹھ جاتے۔ جو 2 آدمی آتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں پیر کون سا ہے، مرید کون سا ہے۔ اتنی سادگی اور بے تکلفی تھی۔ یہ سادگی اور بے تکلفی ہر چیز کے اندر رہی، لیکن اسی بے تکلفی اور سادگی کے اندر اگر کبھی بھی کان میں حق کے خلاف یا اعتدال کے خلاف کوئی بات کان میں پڑتی تو فوراً ہی اس پر نکیر فرماتے، چاہے وہ کسی کے ساتھ گفتگو کے دوران کیوں نہ نکلتی۔ گفتگو، ایک بہت بڑے عالم بات فرما رہے تھے، تیسرا میں بیٹھا تھا حضرت کے ساتھ پشاور میں دارالایمان میں، اپنے کمرے کے اندر تھے حضرت، تو کوئی بات چل رہی تھی تو مولانا صاحب، ان کے والد صاحب بھی بڑے عالم ہیں، وہ روحی مفتی اور عالم ہیں، وہ ابھی زندہ ہے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے بات کی کسی شخص کے بارے میں کہ میں نے اسے کہا کہ ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا۔ جس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے آخری عمر میں شادی کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا، یعنی تم بیوی کے پاس جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، تیری بزرگی کا پتہ چلے گا۔ تو حضرت کے ساتھ ہنس مکھ میں یہ بات ہو رہی تھی، لیکن حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ کیا نکاح کرنا بڑھاپے کے اندر یہ بزرگی کے خلاف ہے؟ حضرت نے خود ایسا نہیں کیا، اور ساتھیوں کی بیویوں پر رحم کھاتے ہوئے بہت سارے ساتھیوں کو اجازت بھی نہیں دوسرے شادی کی، لیکن یہ ایک بات تھی کہ اس کا بزرگی اور غیر بزرگی سے کیا تعلق ہے کہ آدمی بیوی کے پاس جائے، بیوی کے پاس رہے، شادی کرے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں سے دور تھے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں کہ اس وقت الحمدللہ کام چل رہا ہے، مرکز میں بھی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے، میری امید ہے اس سے اور بھی بڑھائے گا، مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ کام ہمارا یہی ہے کہ امت ایک ہو اور ہم سب نیک بن جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کے اصول ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا دستور ہے جس کے اصول خود حضرت نے مرتب کیے ہیں،
اور وہ موجود ہے باقاعدہ، انہیں اصول کے اوپر کام ہو رہا ہے. جماعتیں بنتی ہیں لیکن اس کے پیچھے اصول نہیں ہوتے. حضرت مجھے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تحریک نہیں ہوتی جس کے کوئی دستور نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی اصول اور ضابطے نہ ہو. جماعت بنی ہے، کام کر رہے ہیں لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر آپ کے وہ ضابطے کیا ہیں، کس بنیاد پر آپ کام کر رہے ہیں، کسی پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، بس نعرے ہیں لگتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ضابطے اور اصول الحمدللہ وہ ہیں، مشورے سے کام ہو رہا ہے. حضرت مفتی زبیر شاہ صاحب کے اس میں حضرت کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہی بات تھی کہ کس طریقے سے، اور اب پہلے ہمارے حضرت تھے، وہ کوئی ایسا ہو جس کی طرف ہم رجوع کریں، جس کے پاس جائیں ہم، جس سے بیٹھیں، جس کے ایما پر جو ہے وہ کام کریں، جس سے مشورہ لیں. تو مشورے کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ حضرت کے مجازین، خاص کا قسم کے لوگ جس سے حضرت میں مشورہ لیا کرتے تھے، اس میں یہ بات آئی. اگرچہ مفتی زبیر شاہ صاحب اس بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ رسمی طور پہ نہیں ہوا جس طریقے سے خانقاہوں میں پیروں کے ہاں یہ چیز ہوتی کہ اس کا بیٹا اس کے اوپر پگڑی رکھتے ہیں، سر کے اوپر سجادہ نشین ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے بات نہیں ہے، بلکہ حضرت کے حیات میں کافی عرصے سے یہ میری بات آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ بات ڈالی جاتی تھی زبردستی. حضرت ہمارے درمیان میں نہ رہیں تو پھر کیا ترتیب بنے گی، تو ان کے اوپر میری نظر پڑتی تھی. اور یہ بیٹے ہونے کے ناطے سے نہیں، الحمدللہ میں تعریف کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف خبر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات دیکھی ہے. میں نے پرسوں ساتھیوں سے کہا کہ اگر مجھے حضرت کے خلفاء اور مجازین میں، چونکہ یہ کام حضرت کے کسی خلیفہ اور مجاز نے کرنا ہے، ان کے خلفاء میں سے کوئی مشرق میں ملتا یا مغرب میں، اور ان کے اندر میں یہ چیزیں دیتا، حضرت کا قرب اور یہ اوصاف، تو میں ان کے اوپر انگلی رکھتا کہ یہ شخص حضرت کے بعد ہونا چاہیے. لیکن میری خود تسلی حضرت کے حیات کے اندر بھی دلی تسلی ان کے اوپر تھی، اور اس کے بعد بھی. اور الحمدللہ ان کی سرپرستی میں کہیں یا امارت میں کہیں، ہمارے اس تحریک کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں القابات، الفاظ، اصطلاحات نہیں ہوتی. اس میں کام کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواسوں کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، آج کل یہی مسئلہ بن گیا ہے. تصوف، یہ لفظ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں سنا، احادیث کے اندر نہیں آیا، یہ آپ لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ بھئی تصوف نام استعمال نہ کرے، تزکیہ کا نام استعمال کرے، احسان کا نام استعمال کرے. اور یہ تزکیہ کا لفظ قرآن پاک میں ہے، احسان کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں، قرآن پاک میں ہے. جو بھی نام رکھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں اور ان کے ایما پر جو ہے وہ یہ کام اللہ پاک آگے بڑھائے. اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ نی عزم لے کر اب تک جو کوتاہی اعمال اور معمولات میں ہوتی تھی اس کو آپ پورا کریں، بلکہ اور آگے بڑھ جائیں. تہجد کی نماز میں اگر پابندی ہوتی تھی، کبھی کبھی چھوٹ جاتی، پابندی نہیں ہوتی تھی، تو پابندی سے پڑھ لیا کریں. جو پہلے وقت پہ اٹھتے تھے، کچھ دیر پہلے اذان سے اب کافی پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکانا ہے. حضرت نے یہ بھی مجھے کئی بار ارشاد فرمایا، اور دوسرے ساتھیوں کے سامنے بھی مجھے ارشاد فرماتے، جب ہم دو ہوتے تھے، شاہ سے اذان رات ڈیر پیکو بے غیرت لگی کہ اللہ جل شانہ وہ جنت کی منگا ہمیشہ پاتے کہ وہ دنیا کے دے سورج بندن دے کہ سون کو، یعنی دنیا کے اندر ہم کچھ نہ کرے، کام نہ کرے کوئی بڑا، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ جنتوں میں رکھے. تو یہ مجھے یعنی اپنے آپ سے نفرت آتی ہے، گن آتی ہے کہ میں کوئی بڑا کام نہ کروں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکاؤں، اور پھر وہاں جنت میں مزے اور آرام کو، وہاں تو سارے مزے ہی مزے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو، مجھے بھی، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضرت کی ترتیب کو آگے چلائیں اور خود اعمال اور معمولات کی پابندی کر لیا کرے جو حضرت نے ہمیں ورثے کے اندر یہ ساری چیزیں چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور حضرت کو کروٹ راحتیں، آسانیاں، خوشیاں عالم برزخ میں عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا تو ہمارے بائیں جانب سامنے مہمان خانہ ہے، وہاں تشریف لے جائیں، کھانا کھائیں تاکہ ساتھ اپنی انفرادی معمولات میں